بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ یہاں پہ ہماری گفتگو جو پہنچی تھی، اگر ہم عبارت دیکھیں شرح میں جو عبارت ہے کہ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ زُہَيْرٍ وَمَهْمَ تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ۔ وتقرير الدليل أنهما أعرب خليقة اسما لتكون ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدا، والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له، وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پہ ابھی بحث ہماری کس میں چل رہی ہے کہ حرف جو ہے ہمارے پاس، حرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مبنی ہوتا ہے، سارے کے سارے حرف مبنی ہوتے ہیں، اور حرف کی جو علامت ہے وہ عدم میں ہے کہ نہ یہ اسم کی علامات کو قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی علامات کو قبول کرتا ہے۔ تو یعنی اگر ہمارے سامنے ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو نہ اسم کی علامات کو قبول کرے نہ فعل کی علامات کو قبول کرے، تو ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرف کہہ دیتے ہیں۔ یہ بحث تو کیا تھی؟ عمومی تھی، اس میں کوئی استدلالی بحث وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، تو حروف میں جن کے بارے میں اختلاف ہے اس میں سے اِزما کیا ہم نے مکمل کیا کر لیا؟ اِزما کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسم ہے یا حرف ہے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اِزما اسم ہے یا حرف ہے؟ ہاں، مصنف کی جو استدلال وغیرہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو سیبویہ کا نظریہ ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ یعنی حرف اور اسم میں فرق کیا ہوگا؟ فرق کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ شرط ہی رہے گا۔ یعنی چاہے آپ اسے حرف کہیں تو پھر بھی یہ حرف شرط ہوگا، اسم کہیں تو پھر بھی اس میں شرط ہوگا۔ اگر حرف کہیں تو ان کے معنی میں ہوگا، یعنی ان کا اردو میں ترجمہ اگر کریں گے، اور اگر آپ اسے اسم کہیں تو پھر یہ متاع کے معنی میں ہوگا، اردو میں اس کا ترجمہ کیا آ جائے گا؟ جب آ جائے گا۔ تو جب کہیں یا اگر کہیں تو معنی وہی شرط والا ہے، یعنی اتنا فرق نہیں پڑے گا، سوائے بلاغت کے اعتبار سے اور چند جو ایک لہجے ہوتے ہیں اور ماحول جو ہے کس ماحول میں جملہ کہا گیا اس میں کیا فرق پڑے گا۔ تو لہٰذا اس اِزما کو جو اسم کہتے ہیں، اور مصنف کا رجحان بھی اسم کی اوپر ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ اِزما کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم بھی کس معنی میں ہے؟ ظرف زمان۔ ظرف زمان کیا مطلب؟ یعنی جب یعنی وقت ہے، ٹھیک ہے، جس وقت، جب جس وقت۔ ہم نے 3 نشانیاں پڑھی تھی، مطلب جو اسم کے بارے میں پڑھی تھی۔ پہلی نشانی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں تیسری نشانی آئے گی الحدیث عنہ، کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تیسری کس طرح یہ آئے؟ یعنی اِزما کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ جس وقت وہ کھڑا تھا اس وقت۔ لفظ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، خود اس کے معنی جو ہوگا نا، لفظوں کے بارے میں تو گفتگو ہر کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں نا۔ اِزما جو ہے نا، اس کا معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے نا، جب یہ جب کے معنی میں جائے گا نا، جب کیا مطلب؟ یعنی وقت، جس وقت، اس کا کیا نکلے گا نتیجہ؟ وقت نکلے گا نا۔ تو جب بھی ہم وقت کہیں گے یا ظرف کہیں گے، تو ظرف کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ وقت بڑا اچھا تھا، ٹھیک ہے، وہ وقت بڑا برا تھا، تو آپ یوں کہہ دیں کہ اِزما، ٹھیک ہے، اِزما قام زید، ٹھیک ہے، فہذا الظرف کان حسنا، کہ جب زید کھڑا تھا تو یہ جو وقت تھا یہ بڑا کیا تھا؟ اچھا تھا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اِزما کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اسم کی کیا پائی جائے گی؟ علامت پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اگر وہ دکھا دیتے نا کہ اِزما لغت عربی میں کہ اس کے اوپر حرف جارہ اگر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اچھی علامت بن جاتی ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں گئے، جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید قدیم عربی زبان میں ان کو یہ چیز نہیں ملی کہ اِزما کے اوپر حرف جارہ داخل ہو۔ اسی وجہ سے سیبویہ جیسے بندے بھی جو ہے اس کے حرف کی طرف چلے گئے ہیں، اس کو اسم نہیں کہا۔ اگر واضح طور پہ حرف جارہ داخل ہوتا تو وہ سیدھا کہہ دیتے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف جارہ جو اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے۔ تو جس طرح مطلب اسماء فعال بنائے گئے ہیں، تو اسی طرح یہ بنا دیتے ہیں اسماء حرف بنا دیتے ہیں۔ اسماء حرف تو نہیں کہیں گے نا، اسم ہی کہیں گے، اسم کہیں گے، لیکن اسم کس کا کہیں گے؟ اسم حرف تو نہیں کہیں گے، اسم کہیں گے۔
اس میں حرف نام کی چیز نہیں ہے ویسے، یعنی آپ ایک تخلیق کرنا یعنی آپ یوں، آپ کا سوال اچھا ہے، یعنی آپ یوں کہ اسماء افعال جو آپ نے بنایا کہ اسم ہے لیکن فعل والا معنی ہے، تو اس کا نام بھی اسم حرف رکھیں کہ اسم ہے اور معنی کیا ہے، حرف والا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ اسم ہے معنی حرف والا نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے حرف والا معنی؟ کیونکہ اسم ہے تو معنی بھی کہ اسم والا ہے، ہم اس کو حرف بناتے ہیں، حرف معنی ہم اسم والا لیتے ہیں نا، یعنی پھر کیا نام رکھتے ہیں؟ حرف اسم رکھتے، حرف اسم ہاں وہ آپ کب یعنی نہیں بنایا اس طرح سے، بنایا نہیں ہے، رائج نہیں، حرف بھی معنی اسم کے بن تو رہا ہے، مطلب دیکھیں اسم کے معنی میں ہوگا تو اسم ہی چلا جائے گا نا، صرف حرف کیوں کہیں گے، یعنی حرف میں بہرحال یہ نہیں ہے آپ دیکھیں شیبے کا بھی تو آپ کی بات، لیکن نہیں وہ اس کے حرف کے معنی میں لیتے ہیں، ازما کو وہ اگر کہتے ہیں تو وہ حرف کے معنی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے معنی میں، یہ مزید آگے وہ نہیں جاتے۔ نہیں اسماء افعال بھی اگر اس کو تشبیہ دیتے ہیں تو کسی جہت سے دیتے ہیں، وہ اسی جہت سے دیتے ہیں نا کہ اسم ہے تو ہاں ہاں نہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہے تو ہے تو بہرحال یہ شاہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے بہرحال، یعنی حرف میں وہ سیدھا آ کے کہتے ہیں کہ اگر معنی اسم والا ہو تو اسے اسم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی علامات بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا مہما کے بارے میں آ جائے، مہما کے بارے میں یہی اختلاف ہے، مہما کا مطلب بھی کیا ہے، وہ اگر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں یہی اختلاف ہوگا کہ مہما جو ہے یہ اگر کے معنی میں ہے یا یہ ظرف ہے، زمانے کو یہ بیان کر رہا ہے، اس میں کیا معنی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ یہاں پہ اگرچہ جو جمہوریت ہے، یعنی جو اکثر نحوی ہیں وہ اس سے کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، اور جو اسے اسم کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید سے کیا دلائل بھی کیا موجود ہیں، وہ اس کو ہم نے گزشتہ درس میں کیا ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ مہما تأتنا بہی من آیت، ٹھیک ہے جی، مہما تأتنا بہی من آیت، کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو لفظ بہی میں ہی ضمیر ہے یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف، مہما کی طرف، ٹھیک ہے، مہما تأتنا یعنی بہی کا مطلب جو بھی تم ساتھ لے کر آؤ گے، بہی یعنی جو بھی تم ساتھ لے کر آؤ گے، تو یہ مہما کا مطلب جو ہو گیا، جو بھی، اور بہی کیا ہے اس کی طرف کیا ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی تأتنا تم لے کر آؤ گے بہی جس چیز کو، تو مہما بہی یعنی جس چیز کو بھی تم ساتھ کیا لے کر آؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ بہی کو آپ کہاں پہ پلٹائیں گے، بہی کو آپ کس کی طرف پلٹائیں گے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بہی کو کس کی طرف پلٹائیں، مہما کی طرف پلٹائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ ضمیر کیا ایسے آ گئی ہے، تو جب یہ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے تو یہ پھر قانون ہمارے سامنے کلی ہے کہ ضمیر کبھی بھی حرف کی طرف نہیں پلٹتی اور اسم کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں تو کیا ہو گیا، معنی واضح اور ظاہر ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، کلام جاہلیت میں ایک ایسا شعر ہے کہ جس میں مہما کی طرف کیا ضمیر نہیں پلٹ رہی، ٹھیک ہے جی، وہ شعر کیا ہے، اس کے اوپر کیا بحث ہوئی، جو زہیر کا کیا شعر ہے، بقول زہیر، انہوں نے کہا ہے نا کہ قول زہیر سے کیا استدلال کیا، مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو شعر کے پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہما تکن جو بھی ہو، عند امرئ کسی بھی بندے کے پاس، امرئ یعنی شخص، انسان، من خلیقۃ، من یعنی بیان کر رہے، خلیقۃ یعنی کوئی صفت، کوئی عادت، یعنی کسی بھی بندے کی کوئی بھی عادت ہو، وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى لِلنَّاسِ، اگرچہ وہ بندہ یہ خیال کرے کہ یہ میری صفت جو ہے نا لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، تو علم تو پھر بھی اس کی صفت کیا ہے، معلوم ہو ہی جاتی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اپنی جو اندر کی چھپی ہوئی عادتیں ہیں اسے یہ گمان کرتا رہے، خیال کرتا رہے کہ یہ لوگوں سے چھپی رہے گی، لیکن کسی نہ کسی موقع پہ جو اس کی اندر کی عادت ہے وہ کیا ہے، معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نے کہا کہ مہما تکن من خلیقۃ، کوئی بھی کیا ہے تو آپ کی خلیقہ اور کوئی بھی عادت ہوتی رہے کسی بندے کے پاس، تو علم وہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ معلوم ہو بھی جائے گی، اگرچہ یہ بندے سوچتے رہیں، گمان کرتے رہیں کہ یہ چھپی رہے گی، تو پھر بھی کیا ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بحث ہوتی ہے کہ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، کہ یہ مہما جو ہے یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو ہم کہیں کہ مہما یہاں پہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، تو پھر مبتدا کی طرف کیا ہے، ضمیر پلٹتی ہے، کیونکہ مبتدا خبر کی کل ہم نے کیا مثال دی تھی، زیدن
ضاربہ کہیں یا زید قائم کہیں، دونوں صورتوں میں آپ زید کو اگر مبتدا کہہ رہے ہیں اور ضاربہ کو کیا کہہ رہے ہیں، جملہ خبریہ کو خبر کہہ رہے ہیں، تو ضاربہ کے اندر ضمیر ہے ہوا کی جو زید کی طرف کیا پلٹ رہی ہے. اسی طریقے سے زید اگر آپ قائم کہتے ہیں تو قائم کے اندر بھی کیا یہ ضمیر ہوتی ہے جو کہ کیا پلٹتی ہے. یعنی مبتدا خبر میں کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ مبتدا بناتے ہیں تو بعد میں جو آپ خبر لا رہے ہیں اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پلٹ رہی ہوتی ہے مبتدا کی طرف. تو اب یہاں پہ کیا مہما کو آپ مبتدا بنائیں گے یا مبتدا کیا نہیں بنائیں گے؟ مبتدا نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے لا محل له من الاعراب، یہ ایسے حرف کے طور پہ آ گیا اور اس کے اعراب کیا کوئی جگہ نہیں ہے، نہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، کچھ بھی کیا واقع نہیں ہو رہا. تو جو لوگ اسے مبتدا بناتے ہیں ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ تکون عند امر من خلیقت میں کوئی ایک ضمیر بنائیں کہ جو کس کی طرف پلٹائیں؟ مہما کی طرف پلٹائیں. تو اب یہ جمہور نحوی ہے نا وہ جو ہے وہ مہما کی طرف کیا ہمیں ضمیر کیا پلٹا کے دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مہما تکون میں جو ضمیر ہے یا کی تکون کیا ہے؟ کانا یکونو سے ہے نا، کانا یکونو سے تکونو ہے، تکونو سے تکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر حیا کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو حیا کی ضمیر ہے نا یہ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. مہما تکون کیا مطلب؟ یعنی جو بھی ہو، تکون جو بھی ہو، کانا یکونو جو بھی ہو. پھر ان دمر من خلیقت یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ظرف بن جائے گا. یعنی یہ اصل میں کانا بنایا نا، کانا کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کانا کے اسم جو ہے اس کے اندر ضمیر ہے جو ضمیر محمد کی طرف پلٹ رہی ہے، اور عند امرن کیا ہو جائے گا؟ اس کی کانا کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. تو پھر سوال ہوگا کہ من خلیقت کا بھی کیا کرنا ہے؟ جار مجرور کس کیا متعلق کریں گے؟ کہتے ہیں یہ جار مجرور متعلق ہے، یہاں پہ کوئی آپ محذوف بنا لیں، محذوف مثلا کائنان یا مستقرن کوئی بھی چیز بنا لیں. ٹھیک ہے، موجودن بنا لیں، ہم فرض کریں موجودن کائنان ایک ہی معنی میں آتا ہے کہ مہما تکن یعنی جو بھی ہو، عند امرن کسی بھی بندے کے پاس ہو. اب وہ جو بھی ہو یعنی وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی صفت ہو کسی بندے کے پاس. من خلیقت کا کیا ترجمہ کیا کہ در حالہ کہ وہ کیا ہو؟ من خلیقت وہ صفات میں سے ہو. یعنی پہلے آپ نے کہا نا کہ جو بھی کسی بندے کے پاس ہو، پھر بات کیا واضح نہیں ہوئی کہ بھی کیا ہو، تو من کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا؟ بیان کیا. اس من کو کیا کہتے ہیں؟ من بیان. آپ نے کہا کہ جو بھی کسی بندے کے پاس ہو کائنن من خلیقتن کہ وہ اس کی حالت کیا ہو، جو اس چیز کی کہ وہ در حالہ کہ ہو کس میں سے؟ عادت میں سے، ایک خصلت میں سے ہو، در حالہ کہ وہ انسان کی خصلت میں سے ہو. اب جو بھی وہ چیز انسان کے پاس ہوگی تو پھر آگے کیا ہے؟ یہ ساری شرط بن جائے گی اور جزا اس کی کیا آ جائے گی اگلے شعر میں؟ تو علم. اس کی جزا کیا آ جائے گی؟ تو علم کہ اس کو کیا ہے؟ پہچان لیا جائے گا، اس کا کیا علم حاصل کر لیا جائے گا. تو بس یہ جمہور نحویوں کا کہنا ہے کہ مہما تکون میں جو ہے وہ سیدھی سی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ مبتدا ہو جائے گا. تکون کیا ہے جی؟ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بنے گا نا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بنے گا. یہ جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا؟ اس مبتدا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری کی ساری خبر ہو جائے گی. اور یہ جو ہے من خلیقتن یہ کائنن من خلیقتن ہو جائے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. حال کس سے بن جائے گا؟ یہ ہے یا ضمیر سے کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا. یعنی وہ صفت در حالہ کہ کیا ہو، کس میں سے ہو، یعنی جو بھی انسان کے پاس ہو وہ کیا ہو؟ در حالہ کہ وہ کیا ہو؟ ایک خلیق کا ہو. تو لہٰذا یہ جمہور نحویوں نے کہہ دیا کہ بھی قرآن کی آیت کی طرح جس طریقے سے وہاں پہ ضمیر پلٹ رہی تھی مہما کی طرف اور مبتدا واقع ہو رہا تھا، تو یہاں پہ بھی ضمیر کیا ہے؟ تکون کے اندر جو ضمیر ہے وہ مہما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو لوگ اس سے نحو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شعر جو ہے وہ ہماری بات کو بیان کرتا ہے، وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ مہما کی طرف کوئی ضمیر نہیں پلٹ رہی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تکون جو ہے نا، تکون کا جو اسم ہے وہ خلیقتن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تکون کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے نا، یہ ہو جائے گا فعل ناقص. اس کا اسم کیا ہے؟ یہ خلیقتن، یعنی اس کا جو فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور عند امر ان کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں. اچھا، ان سے پوچھیں من کا کیا کرنا؟ کہتے ہیں یہ من زائدہ ہے. من یہاں پہ کیا ہو گیا؟ زائدہ ہو گیا. یعنی اصل عبارت کیا تھی؟ اصل یہ تھی کہ مہما تکن خلیقتن عند امرین. ٹھیک ہے، یعنی اصل وہ کہتے ہیں کہ شعر یوں تھا کہ شروع میں کیا مہما ہم نے کہا مہما تکن خلیقتن. ٹھیک ہے جی، عند امرین.
ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات تھی من کو ہم زیادہ بنیں گے. جب ہم نے من کو زیادہ کہہ دیا تو پس تکون کا اسم کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا, اور خبر کیا یہ ہوگی. اب جب تکون کا اسم ظاہر ہو گیا تو اب تکون کے اندر ضمیر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ضمیر کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ضربا زیدن, اب آپ یہ نہیں کہتے کہ ضربن کے اندر ضمیر ہے جو اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے, نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ضرب فعل اور زیر کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ضمیر موجود ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے تکون کو تعلق کس سے قرار دیا؟ خلیقتن سے تعلق قرار دیا کہ تکون کا جو اسم ہے وہ خلیقتن بن رہا ہے, تو اب تکون کے اندر ہے یا ضمیر نہیں رہے گی کہ جو دوبارہ آپ پلٹائیں کس کی طرف؟ ماما کی طرف. تو لہٰذا تکون کیا ہو گیا؟ ضمیر سے خالی ہو گیا, اس کا اسم کیا آ گیا؟ ظاہر آ گیا. جب اس کا اسم ظاہر آ گیا, تکون ضمیر سے خالی ہو گیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماما کی طرف پلٹنے والی کوئی چیز نہیں بچی. جب ماما کی طرف پلٹنے والی کوئی چیز نہیں بچی تو پھر ماما کیا ہے؟ مبتدا بھی واقع نہیں ہوگا. جب مبتدا واقع نہیں ہوگا تو پھر آپ اسے اسم بھی نہیں کہہ سکتے, یہ اسم کے اوپر کیا دلیل نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے جی, یعنی ایک ہی شعر ہے اور ایک ہی شعر کے اندر کیا ہو گیا جی؟ معنی میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. یعنی وہ اب دقیق معنی ہوگا اگر ہم اردو کے اعتبار سے جائیں. یعنی اس ترکیب کے مطابق جو اسے حرف کہتے ہیں وہ اگر کا معنی یہ بنے گا کہ اگر کسی بھی انسان کے پاس کوئی خصلت ہو, یہ سیدھا سیدھا ترجمہ بن جائے گا. جو لوگ اسم کہتے ہیں وہ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب, ٹھیک ہے, جب بھی یا جو بھی کسی بھی انسان کے پاس ہو در حالت کہ وہ خصلت ہو. ٹھیک ہے, یہ ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا کہ جو بھی کسی انسان کے پاس ہو در حالت کہ وہ عادت میں سے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ جان لی جاتی ہے, آخر پہ معلوم ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے کیا ہو گئے ہیں؟ لمبے ترجمے ہو گئے ہیں, اور ترکیب میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا, تو اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی, الفاظ دیگر ہم شارٹ کٹ میں کیا اس چیز کو دہراتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مہما حرف ہے وہ کہتے ہیں تکون کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو مہما کی طرف پلٹے, بلکہ تکون کا اسم کیا ہے؟ خلیقتن ہے, اور من کیا ہے؟ زائدہ ہے. اور جو کہتے ہیں کہ مہما اسم ہے وہ کہتے ہیں کہ تکون کی ضمیر مہما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے, اور من خلیقتن کیا ہے؟ یہ الگ سے جملہ حالیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک الگ سے جملہ حالیہ بن رہا ہے. یہاں پہ من خلیقتن محذوف ہے, کائنن کے مستقرن کے کیا محذوف ہے, اور یہ الگ سے کیا حال واقع ہو رہا ہے کہ اس کے لیے تکون میں جو ضمیر ہے اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے, اور تکون کے اندر جو ضمیر ہے وہ مہما کی طرف کیا ہم پلٹائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا کیا ہے؟ چھوٹا نہ کہ بلکہ بڑا سا کیا اختلاف ہے, جس کی وجہ سے کیا اختلاف ہوا. اور آخر بات وہی حسنین صاحب والی آتی ہے کہ جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ گئی تو ایسے اشعار کے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تعویل کرنی چاہیے تاکہ وہ قرآن کے مطابق جائیں. تو قرآن میں مہمت آتے نہ بہی میں, جب بہی کی ضمیر مہما کی طرف پلٹ رہی ہے اور مہما اسم واقع ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس شعر میں مہما کو کیا بنانا چاہیے؟ اسم بنانا چاہیے. اور اسم بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ من خلیقتن کو آپ کیا کریں؟ من کو بیانیہ قرار دیں, اور اس سے الگ سے کیا آپ حال قرار دیں, اور کہیں کہ تکون کے اندر کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. ہاں جی, کچھ واضح ہے. چلیں عبارت سے لے آتے ہیں. یعنی مہما تکون عند امرئ من خلیقتن, یہ تعلم کے ساتھ کیا اس کا ربط بنائیں. یعنی شرط کیا ہو گئی کہ جو بھی کسی انسان کے پاس کوئی خصلت ہو تعلم, اسے کیا جان لیا جاتا ہے. وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى النَّاسِ, یہ پھر الگ سے جملہ بن جائے گا. اگرچہ انسان خالہا, اس خلیقہ کو, اس صفت کو یہ خیال کرے کہ تخفى الناس, کہ یہ لوگوں کے اوپر کیا مخفی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ خیال کرتا رہے, وہ سوچتا رہے, اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے. اگر اس کے پاس کوئی عادت اور خصلت ہے تو وہ تعلم ہو گیا, اسے جان لیا جائے گا. اب دیکھیں مصنف کیا کہتے ہیں. یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ وہ تقریر الدلیل, دلیل کی تقریر کیسے ہوگی, یعنی دلیل کا بیان کیسے ہوگا. کس بات کی دلیل؟ کہ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں زہیر کے قول کو, زہیر کے شعر کو اس بات کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مہما کیا واقع ہو رہا ہے, حرف واقع ہو رہا ہے, تو ان کی دلیل کی تقریر اس طرح سے ہوگی. یعنی تقریر کا مطلب بیان, یعنی ان کی دلیل کا بیان اس طرح سے ہوگا کہ انہما اعربا خلیقتاً اسما لتکن. انہما سے کیا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے کن لوگوں کا ذکر تھا؟ ہاں, سہیلی اور ابن یسعون, یعنی دو نحویوں کا ذکر کیا تھا نا جو جمہور سے ہٹ کے تھے. جمہوریت اور نحوی, اکثر نحوی کس طرف تھے کہ مہما کیا ہے؟ اسم ہے. دو نحویوں نے آ کے اختلاف کیا, ایک کا نام سہیلی ہے اور ایک کا نام کیا ابن یسعون ہے. تو
تو سہیلی اور ابن یسعون نے کہا ہے کہ یہ مہما کا حرف ہے، اور انہوں نے یہ زعم کیا ہے، انہوں نے یہ سوچا ہے انہما زعما کہ انہما اعربا، ان لوگوں نے اعراب دیا خلیقتاً کو، کیا اعراب دیا کہ اسمن لتکون، کہ خلیقتاً اسم واقع ہو رہا ہے کس کا؟ تکون کا، کہ تکون کا اسم کیا ہو گیا؟ خلیقتاً ہو گیا۔ اچھا من کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ من زائدہ، خلیقتاً سے پہلے جو من ہے اس کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ زائدہ بنا دیا۔ اچھا جو تکون کا جب اسم خلیقتاً رکھ دیا تو فتعین خلوب الفعل من الضمیر، پس یہ والا فعل کون سا فعل؟ تکون والا، پس تکون کا فعل خلوب خالی ہو گیا، فتعین پس معین ہو گیا کہ خلوب الفعل کہ تکون کا فعل خالی ہو جائے کس سے؟ من الضمیر، ضمیر سے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ بھی کیوں خالی ہو گیا ضمیر سے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جب اس کا اسم ظاہر آ گیا، ضرب زید میں جب زید کیا ہے ظاہری طور پہ آ گیا تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر باقی نہیں رہے گی۔ تو جب تکون کا اسم ظاہری طور پہ خلیقت انہوں نے دکھلا دیا تو تکون کیا ہو جائے گا؟ ضمیر سے خالی ہو جائے گا۔ جب تکون ضمیر سے خالی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے کہ پھر ماما کی طرف کوئی ضمیر نہیں پلٹے گی۔ جب ماما کی طرف ضمیر نہیں پلٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر ماما کیا مبتدا واقع نہیں ہوگا۔ اگر ماما مبتدا واقع نہیں ہوگا تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ یہ ایسے ہی کھڑا رہے گا حرف کی طرح، اس کی اعراب میں سے کوئی حیثیت اور جگہ نہیں بن پائے گی۔ یعنی وقون و مہما فتعین پس معین ہو گیا کہ یہ جو فعل ہے تکون کا یہ ضمیر سے خالی ہو جائے، وقون و مہما اور مہما کی حیثیت کیا ہو جائے؟ لا موضع من الاعراب، وقون و مہما اور مہما ہو جائے کہ لا موضع لها من الاعراب، کہ اعراب میں سے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، یعنی مبتدا واقعہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ اعراب کے اس کو کوئی مقام نہیں بنے گا ضمیر سے خالی ہونے کے بعد، وجہ کیا ہے کہ اذ لا یلیق بہا ہا ہونا، کیونکہ اس شعر میں لا یلیق بہا اس مہما کے لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ لو کان لہا محل، اگر اس کا کوئی اعراب ہوتا بھی صحیح تو اس کے شایان شان نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ الا ان تکون مبتدا، کہ مگر یہ کہ کیا واقع ہو؟ مبتدا واقع ہو۔ یعنی لا یلیق بہا ہا ہونا اس مہما کے لائق نہیں ہے ہا ہونا اس شعر میں، لو کان لہا محل اگر اس کا اعراب میں سے کوئی آپ نے جگہ بنانی ہے تو وہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اس کے لائق نہیں ہے، فقط ایک ہی چیز لائق ہے کہ الا ان تکون مبتدا، کہ یہ کیا واقع ہو؟ مبتدا واقع ہو۔ والابتدا ہونا متعذر، اور یہاں پہ ابتدا کرنا اس سے یعنی اس کو مبتدا بنانا متعذر، یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ لعدم رابط، کیونکہ درمیان میں کوئی رابط نہیں ہے۔ رابط یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ضمیر پلٹتی ہے مبتدا کی طرف، وہ رابط نہیں ہے کہ یربط الجملۃ الواقعۃ خبرا لہو، کہ جو اس جملہ کو ربط دے۔ کون سا جملہ؟ الواقعۃ خبرا لہو، جو اس مہما کے لیے کیا واقع ہو؟ خبر واقع ہو۔ اس کو ربط دینے والا کوئی رابط نہیں بچے گا۔ رابط کیوں نہیں بچے گا؟ کیونکہ تکون تو کیا ہو گیا؟ ضمیر سے خالی ہو گیا، اب کوئی ضمیر بچی نہیں ہے جو اس کی طرف پلٹے، پھر رابط اور جوڑنے والی کیا چیز ہوگی اس کو بعد والے جملے کے ساتھ۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَن لَا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، جب یہ ثابت ہو گیا ان کے لا موضع لها من الاعراب، کہ اس کی اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کے اعراب میں سے کوئی محل ہی نہیں ہے، تعین کون و حرفن، تو پھر معین ہو گیا کہ یہ کیا ہو جائے؟ حرف ہو جائے، کیونکہ اسم جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اعراب میں سے محل ہوتا ہے، یا وہ مبتدا واقع ہوتا ہے یا مفعول واقع ہوتا ہے یا فاعل، کچھ نہ کچھ تو واقع ہوتا ہے۔ حرف کی طرح تو نہیں ہوتا کہ لا موضع لها من الاعراب، تو فعل بھی ہو تو کچھ نہ کچھ واقع ہوتا ہے، اسم بھی ہو کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے۔ تو جب یہ جو ہے وہ کچھ بھی واقع نہیں ہو رہا ہے اعراب میں سے، تو پس ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ یہ کیا ہوگی جی؟ ان حرف والوں کی کیا ہوگی؟ دلیل ہو گئی، یعنی سہیلی کی اور ابن یسعون کی کیا ہوگی؟ یہ دلیل ہو گئی۔ والتحقیق، اور میری تحقیق ہے کہ ان اسم تکون مستترن، کہ تکون کا اسم کیا ہے؟ مستتر ہے۔ مستتر کیا مطلب؟ یعنی تکون کی جو ضمیر ہے اندر ہے کہ وہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ اس کے اسم واقع ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تکون کے اندر جب اسم مستتر ہوگا، ضمیر ہو گئی، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ پلٹ جائے گی، کس کی طرف پلٹ جائے گی؟ مہما کی طرف کیا ہے؟ وہ پلٹ جائے گی۔ پھر من خلیقتن کا یہ کیا کریں گے؟ وہ تو من کو زیادہ بنا رہے تھے اور خلیقتن کو کیا بنا رہے تھے؟ اسم بنا رہے تھے نا تکون کا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ من خلیقہ کیا ہے؟ تفسیر لمہما، یہ مہما کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تفسیر ہو جائے گی، یعنی مہما کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تفسیر، یعنی اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، من بیانیہ جسے ہم کہتے ہیں۔ کما ان من آیت تفسیر لما فی قول تعالی، جیسا کہ من آیت، یہ جو ٹکڑا ہے آیت میں سے، یہ تفسیر ہوتا ہے ماں کی۔ کون سی ماں کے لیے تفسیر ہوتا ہے؟
فی قول تعالیٰ کہ جو اللہ کے اس قول میں واقع ہے کہ ما ننسخ من آیتن، کہ ما ننسخ من آیتن میں آپ نے من آیتن کو کیا کہا تھا کہ من آیتن بیان کر رہا ہے ما کی حالت کو، تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو من خلیقتن ہے یہ بھی کیا ہے مہما کی حالت کو کیا بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو پس مہما کیا واقع ہو رہا ہے، مہما مبتدا واقع ہو رہا ہے اور جملہ کیا واقع ہو رہا ہے اس کے بعد خبر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما ننسخ من آیتن، ما اس میں بھی کیا ہے ما موصولہ اور وہ شرطیہ اور موصولہ اسم واقع ہو رہا ہے اس آیت میں بھی، اور ننسخ میں کیا ہے اس کے بعد ایک ضمیر کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہے جو ما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے، اور من آیتن کیا ہے اس کے لیے کیا بیان ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں آیت پہ آپ نے من آیتن کو تفسیر قرار دیا ہے ما کے لیے، اسی طریقے سے یہ جو زہیر کا شعر ہے مہما تکن عند امرئ میں من خلیقتن کو کیا قرار دیں گے، تفسیر قرار دیں گے کس کے لیے، مہما کے لیے، کہ یہ مہما کو کیا بیان کر رہا ہے، یعنی وہ جو مہما کی طرف آپ نے ہیا ضمیر پلٹائی تھی کہ اب وہ یعنی اب اردو میں کیسے ہم تھوڑا قریب جائیں گے ترجمے کے، یعنی جو بھی کسی انسان کے پاس ہو اور وہ جو کیا ہو من خلیقتن عادت میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو کہ کیا ہو جائے گی تفسیر ہو جائے گی۔ چلیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ 2 آیات ہیں نا، ان کی ہم ترکیب صحیح طریقے سے کرتے ہیں جو مثالوں میں آئی ہیں۔ ابھی یہ جو آخر پہ آیت تھی کہ ما ننسخ من آیتن، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی اس کی کیا ترکیب بنتی ہے ما ننسخ من آیتن میں؟ ما کو ہم کیا کہیں گے اسم شرط، ما اسم ہے، اسم شرط ہے، ٹھیک ہے، اسم شرط ہے اور جازم ہے، جزم دینے والے، ٹھیک ہے جی۔ ننسخ کیا ہے فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسم شرط ہے یہ اردو میں کس کے معنی میں، وہی جو کے معنی میں ہے، جو یا کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ننسخ ہم جو نسخ کرتے ہیں، یعنی ننسخ ما جو بھی ہم کیا کرتے ہیں نسخ کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نسخ مٹا دیتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے مفعول مقدم، مفعول مقدم، ٹھیک ہے۔ ننسخ ما یعنی کوئی بھی چیز ہم مٹا دیتے ہیں، اب کوئی بھی چیز ہم مٹا دیتے ہیں تو وہ کس میں سے ہوتی ہے، من کو کیا کہتے ہیں تفسیری اور بیانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، من جار اور آیتن کیا مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں ایک محذوف کے، اس محذوف کو وہ کیا کہتے ہیں کائنن یا مستقرن، ٹھیک ہے، کچھ بھی کیا لفظ اب لگاتے ہیں، تو یعنی سیدھی عبارت کیا بنے گی کہ ننسخ ہم مٹا دیتے ہیں ما کوئی بھی چیز، اب وہ کوئی چیز کیا ہے کائنن، وہ کوئی چیز ہوتی ہے، در حالانکہ وہ کوئی چیز ہوتی ہے، کس میں سے ہوتی ہے من آیتن، آیت میں سے ہوتی ہے، یوں یعنی سیدھی کیا ہو جائے گی آیت ہو جائے گی، یعنی ننسخ ہم مٹا دیتے ہیں ما کوئی چیز، ٹھیک ہے، اس کوئی چیز کی حالت کیا ہے، یہ سارا کیا بنے گا حال بنے گا، یعنی اس چیز کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز در حالانکہ جو کس میں سے ہوتی ہے آیت میں سے کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا جی، ما کو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے جی، ما مفعول کیا واقع ہو رہا ہے، اور جو چیز مفعول واقع ہوتی ہے وہ اسم ہوا کرتی ہے، وہ حرف نہیں ہوا کرتی، تو لہٰذا اس آیت میں مصنف نے کہا کہ جیسے اس آیت میں آپ نے من آیتن کو آپ نے کیا ہے من تفسیریہ بنایا اور آپ نے حال بنایا، ٹھیک ہے، کس سے حال بنایا، یعنی اس ما سے، یعنی وہ کوئی چیز جو کہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری ایک شعر تھا زہیر کا مہما تکن عند امرئ من خلیقتن، وہاں پر بھی آپ کیا بنائے من خلیقتن، وہاں پر من خلیقتن تھا، تو جس طریقے سے من آیتن کو آپ نے یہاں پہ کیا وہاں پر بھی من خلیقتن کو آپ حال بنائیں گے، کس سے حال بنائیں گے، وہاں پہ شروع پہ کیا تھا مہما تھا، مہما کے لیے کیا ہے آپ حال بنائیں گے کہ مہما یعنی کوئی بھی من خلیقتن، وہ کوئی کیا چیز ہو در حالہ کہ وہ چیز کس میں سے ہو خلیقت میں سے ہو، یعنی انسان کی عادت اور خصلت میں سے ہو، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے ساتھ ترکیب ہوگی۔ اگر ہم یہی جو ہے مین جار مجرور اس کو اس فعل کے متعلق کریں گے تو پھر یہ مقدر ہم مانا ہے کہ وہاں نہیں، پھر ماں کے ساتھ کوئی تعلق آپ نہیں بنا سکتے نا، پھر ماں کو تو بیان کرنا پڑے گا نا، وہ تو صحیح ہے، لیکن ظاہراً تو یہ کھڑا ہے اس کے تو ہو سکتے ہیں، یعنی ہم نسخ کر دیتے ہیں آیت کو، پھر یوں ہو جائے گا، ہم نسخ کر دیتے ہیں آیت کو، پھر ماں بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔
یعنی یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ اگر ہم من آیتن کو محذوف کے متعلق نہیں کرتے کائنن کے، ابھی ہم من آیتن کو ہم کائنن کے متعلق کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے ننسخ سے اس کا ہم رابطہ کیا کر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں. یعنی ہم جو نسخ کر رہے ہیں وہ آیت نہیں ہے، بلکہ ہم نسخ کس کو کر رہے ہیں، ماں کو، اور وہ ماں کو ہم رب دے رہے ہیں اس چیز سے کہ وہ اس ماں کی حالت کیا ہے کہ در حالت کہ وہ ماں کیا ہے، آیت میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے اگر ہم من کا تعلق سیدھا بنائیں ننسخ سے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ ہم آیت کو کیا کرتے ہیں، نسخ کرتے ہیں. تو پھر کوئی کدھر جائے گا؟ اصل میں عبارت یعنی اللہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہم نسخ کرتے ہیں در حالت کہ وہ کوئی کس میں سے ہو، آیت میں سے ہو، یوں کہا جا رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک کیا تھی شروع کی ہمارے پاس آیت تھی، شروع میں آیت کیا تھی، وہ مہما کے بارے میں تھی. ہاں، مہما تأتنا بہی من آیت. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو اس میں اس آیت میں تھا ما ننسخ من آیت میں ما کیا واقع ہوا، مفعول مقدم واقع ہوا ننسخ کے لیے. یہ جو مہما تھا، مہما آیت کیا ہے، تأتنا بہی من آیت. ٹھیک ہے جی. ادھر کیا تھا، ما ننسخ من آیت. ٹھیک ہے، یہ بھی من آیت ہے اور یہ بھی کیا ہے، من آیت ہے. یہاں پر بھی مہما کیا بنائیں گے، مفعول مقدم بنائیں گے تأتنا کے لیے. ٹھیک ہے جی. مہما تأتنا بہی من آیت. تو یہ جو بہی ہے، اس بہی کی ضمیر کدھر جائے گی، مہما کی طرف کیا جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں، وہ اس کو اسم بنائے گی نا، یعنی کیونکہ ضمیر کیا مہما کی طرف پلٹ ہوئی. اب دیکھیں تأتنا بہی میں تو جو تأتنا بہی ہے یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو جاتا ہے، تأتنا کے متعلق ہو جاتا ہے. جب یہ تأتنا کے متعلق ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لے کر آتے ہیں بہی اس چیز کو. ٹھیک ہے، جب اس کے متعلق کر دیں گے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ ہم اس چیز کو لے کر آتے ہیں. تو پھر تأتنا کا تو مفعول اپنا ہو گیا ایک طرح سے، یعنی جب اس کے متعلق ہو گیا تو وہ مفعول کی جگہ پہ اس کا آ گیا. پھر مہما کیا ہو جائے گا، اکیلا رہ جائے گا. لیکن اس مہما کی طرف کیا ہے، ہی کی ضمیر جا رہی ہے. پھر مہما کس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تأتنا کے لیے کیا ہے، مفعول واقع نہیں ہو رہا، بلکہ مہما سے پہلے ایک اور فعل کو ہم کیا کریں گے، محذوف بنائیں گے. وہ اس کے لیے کیا واقع ہوگا، یہ مفعول واقع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی تھوڑی ترکیبیں ہیں، آپ تھوڑا سا فوکس کیا کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یعنی اس سے پہلے کیا ہے، ایک فعل معذوف ہے. وہ مثلا ایک فعل معذوف کچھ لوگوں نے اس کو کیا لکھا، فعل معذوف کو تأتنا، وہی تأتنا، یہی لکھنا چاہیے. یہ تأتنا اس کی کیا کر رہے ہیں، تفصیل کر رہے ہیں. یعنی تأتنا یوں یہ معذوف ہو جائے گا. تأتنا کہ یہ کیا بنے گا، مفعول بنے گا. تو پس یعنی کہ مہما عند امرئ من خلیقۃ. ٹھیک ہے. تو من آیت، من خلیقت، من یہ ان تینوں کو جو مصنف نے بنایا ابن ہشام نے، ان تینوں کو ابن ہشام نے حال بنایا اور من کو کیا بنایا، من بیانیہ بنایا. من بیانیہ یا من مفسرہ. ٹھیک ہے، ان تینوں شعر میں بھی ایسے ہے، آیت میں بھی کیا ہے ایسے ہے، اور ہر جگہ پہ ایسے ہے. فقط فرق کیا ہے کہ اس شعر میں مہما کیا واقع ہو رہا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ان دو آیات میں جو ما اور جو مہما ہے یہ کیا واقع ہو رہے ہیں، مفعول واقع ہو رہے ہیں. ما میں یہ مفعول مقدم واقع ہو رہا ہے اور مہما میں یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کیا فعل معذوف ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ. چلیں جی، یہاں تک جو ہے وہ